نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے عشاء کی اس نشست میں فضائل ایمان کا درس چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس درس کی برکت سے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور موت تک قبر تک اللہ ہمارے ایمان کو سلامت فرمائے. حقیقی نعمتوں کے بارے میں بات چل رہی تھی کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے بیان فرمایا کہ 6 نعمتیں ایسی ہیں کہ جس کو حقیقی نعمتیں کہہ سکتے ہیں. ان 6 نعمتوں میں سے پہلی نعمت دین اسلام ہے، دوسری نعمت قرآن مجید ہے، اور تیسری نعمت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے، اور چوتھی نعمت ہے امن اور عافیت کا حاصل ہو جانا، اور 5ویں نعمت ہے عیوب پر پردہ پوشی کا ہو جانا، جس پر کل بات چل رہی تھی کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے بڑی نعمت ہے کہ بندہ خطا کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے عیب پر پردہ ڈال دیتا ہے، اس کے عیب کو کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرتا. یہاں تک حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ اپنے بندے پر اتنا مہربان ہے کہ جب یہ کوئی گناہ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ گناہ اس زمین پر کرتا ہے، اس آسمان کے نیچے کرتا ہے، اور یہ زمین جسے اللہ نے اس کے لیے فرش بنایا اور آسمان کی چھت بنائی، تو اس فرش پر اور اس چھت کے نیچے جب یہ گناہ کرتا ہے تو اس زمین کو بھی غصہ آتا ہے، اس آسمان کو بھی غصہ آتا ہے. زمین یہ کہتی ہے کہ یا اللہ مجھے اجازت دے کہ میں پھٹ جاؤں اور اسے نگل لوں، اور آسمان یہ کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے اجازت دے میں ٹوٹ کر اس کے اوپر گر پڑوں. یعنی اس زمین پر اللہ کے دیے ہوئے وجود کے ساتھ اللہ کی نعمتوں کو برتتے ہوئے، استعمال کرتے ہوئے پھر یہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، پھر یہ گناہ کر رہا ہے. تو زمین کو بھی غصہ آتا ہے، آسمان کو بھی غصہ آتا ہے. لیکن اللہ اپنے بندے پر اتنا مہربان ہے کہ اللہ اسے نہ زمین کو اجازت دیتا نہ آسمان کو اجازت دیتا، بلکہ اللہ کرم بالائے کرم کہ اللہ اس لکھنے والے فرشتے کو بھی کہتا ہے کہ ایک پہر کے لیے ٹھہر جا. وہ جو گناہ لکھنے پر جو مامور ہے، ایک پہر کے لیے حدیث میں آتا ہے کہ اسے ٹھہرا دیا جاتا ہے. اب یہ ایک الگ اس میں تفصیل ہے، اس ایک پہر کی مقدار کتنی ہے. بعض نے کہا کہ اس کی مقدار صبح سے لے کے شام تک کا وقت ہے، بعض نے کہا کہ اس کی مقدار اتنی ہے جیسے ایک نماز سے دوسری نماز کا جو درمیانی وقت ہے وہ اس کی مقدار ہے، اور بعض نے کہا کہ اس کی مقدار اتنی ہے جتنی دیر میں آدمی فجر کی 2 سنتیں پڑھتا ہے، اتنی مقدار ہے کہ اتنی دیر کے لیے ایک پہر کے لیے فرشتے کو ٹھہرا دیا جاتا ہے کہ بھئی ابھی اس کے نامہ اعمال میں گناہ کا اندراج نہ کرنا. ممکن ہے کہ توبہ کر لے، دل پہ کوئی چوٹ لگ جائے اور توبہ کر لے، معافی مانگ لے تو لکھنے کی نوبت ہی نہ آئے، اور اگر اس نے معافی نہ مانگی، لکھ لیا گیا، تو پھر اللہ ہر وقت معاف کرنے کے لیے تیار ہے. تو اللہ اپنے بندے پر مہربان ہے. تو یہ کسی انسان کی پردہ پوشی کا ہو جانا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے بڑی نعمت ہے. اس لیے اللہ سے ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہماری یہاں بھی پردہ پوشی فرما، یعنی دنیا کے اندر پردہ پوشی فرما، اور میدان حشر میں بھی پردہ پوشی فرما، اور قبر میں بھی ہماری پردہ پوشی فرما،
کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ قبر کے حالات بعد مرنے کے ظاہر ہو جاتے ہیں. بہت سے ایسے واقعات ہیں کہ ایک نوجوان لڑکی کا انتقال ہوا تو جب اسے قبر میں دفنایا گیا تو اس کے بھائی کی کوئی چیز قبر میں گر گئی تدفین کے دوران. بعد میں خیال آیا کہ ارے فلاں چیز تو وہاں گر گئی، اٹھائی نہیں. تو جب وہ کسی دوست کو لے کر وہاں پر واپس آیا تو قبر کو جب کھولا دیکھا کہ وہ آگ کے انگاروں سے بھری ہوئی ہے. پریشان ہو گیا. گھر واپس آیا، ماں سے پوچھا کہ ماں آخر اس بہن کے اندر کیا خرابی تھی، کیا چیز تھی؟ تو ماں نے کہا کہ اور تو کوئی ایسی بات نہیں تھی، لیکن ایک بری عادت اس کے اندر یہ تھی کہ یہ پڑوس کی گھر کے دیوار سے کان لگا کر پڑوس کی باتوں کو سنتی تھی. اب اسے حدیث میں کہتے ہیں کنسوئے لینا، اور اس کی بڑی ممانعت آئی ہے. آپ نے فرمایا کہ جو اس طرح سے کان لگائے، کنسوئے لے، تو قیامت کے دن اس کے کانوں میں سیسا پگھلایا ہوا لیڈ، سیسا جہنم کا وہ ڈالا جائے گا. تو کہا کہ اور تو کوئی بات نہیں تھی، بس یہ پڑوس کے گھر سے کان لگا کر ان کی باتیں سنتی تھی. تو کبھی کبھی دنیا کے اندر رسوائی ہو جاتی ہے تو اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ یا اللہ نہ دنیا میں رسوا فرما، نہ قبر میں رسوا فرما، نہ حشر میں رسوا فرما. کہ حشر کی رسوائی تو یہاں سے بڑی رسوائی ہوگی. حضرت ڈاکٹر عبداللہ صاحب عارفی نور اللہ مرقدہ مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے تھے. فرماتے تھے کہ یہ جو اس ستاریت کے اوپر کہ اللہ کی ستاریت کیسی کار فرما ہے کہ اگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے یوں کہے کہ میں تمہاری زندگی کی جو فلم ہے، ریکارڈ تو ہو رہی ہے نا، وہ ریکارڈنگ تو چل رہی ہے، وہ کسی لمحے وہ ریکارڈنگ رکتی نہیں ہے، تو یہ جو تمہاری زندگی کی فلم ہے نا، اس فلم کو سب کے سامنے چلا دیتے ہیں اور پھر تمہیں جنت میں بھیج دیتے ہیں. تو فرماتے تھے کہ کوئی اس چیز پر آمادہ نہیں ہوگا کہ اس کی زندگی کی فلم سب کے سامنے چلا دی جائے. کہ دنیا کے اندر تو پردہ پڑا رہا، اللہ تعالیٰ اسے چھپاتا رہا اور یہ لوگوں کی نظر میں معزز اور محترم بنا رہا. اب سب کے سامنے اگر چلائی جائے گی تو کتنی بڑی رسوائی ہوگی. تو فرماتے تھے کہ آدمی جہنم میں جانا پسند کر لے گا لیکن اپنی زندگی کی فلم چلوانا پسند نہیں کرے گا کہ میری زندگی کا راز اور میری زندگی کے عیب کسی کے سامنے ظاہر نہ ہو. اس لیے آج دنیا کے اندر اگر کسی کا عیب پتہ چل جائے، کسی کی خرابی اور خامی پتہ چل جائے تو کبھی اس کی پردہ دری نہیں کرنی چاہیے، بلکہ پردہ پوشی کرنی چاہیے، اس کے عیب کو چھپا لینا چاہیے. اور اس نیت سے بھی چھپا لینا چاہیے کہ آج اگر میں بھائی مسلمان کے عیب کو چھپاؤں گا، کل قیامت کے دن اللہ میرے عیب کو چھپا لے گا، اور وہاں میں زیادہ اس بات کا مستحق ہوں گا کہ میرے عیب کو چھپایا جائے، مجھے رسوائی سے بچایا جائے، اور اس دن بچانے والی ذات صرف اللہ کی ہوگی. پھر چھٹی نعمت بیان فرمائی، آخری اور چھٹی نعمت فرمایا کہ لوگوں سے بے نیاز ہو جانا، لوگوں سے بے نیاز ہو جانا. اور یہ بہت بڑی بات ہے. بے نیاز کسے کہتے ہیں؟ کہ کسی سے کوئی توقع وابستہ نہ کرنا، کیونکہ توقعات جو ہیں یہ سنکھیا ہیں، زہر ہے کہ انسان انسانوں سے توقع وابستہ کر لے. جہاں توقعات آتی ہیں تو وہاں پر پھر اختلاف آتا ہے، وہاں پر پھر دوریاں اور نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، کیونکہ کوئی مخلوق کسی مخلوق کی توقع کو پورا نہیں کر سکتی. اور جب آدمی اپنی امیدوں کا مرکز کسی انسان کو بنا لیتا ہے، ہونا یہ چاہیے کہ ایسی ذات سے توقع وابستہ کرے کہ جو کسی کا محتاج نہ ہو، جو سب سے بے نیاز ہو، اور جو کائنات کے خزانوں کا مالک ہو، اس سے اپنی امیدوں کو، اپنی توقعات کو وابستہ کرے کہ جو کسی کا محتاج نہیں اور دینے میں کسی سے مشورہ کرنے کا پابند بھی نہیں. دنیا میں تو ہوتا ہے نا کہ کوئی اگر دیتا بھی ہے تو مشورہ کرتا ہے، 4 جگہ پہلے مشورہ کرتا ہے، بھائی فلانے کو دوں یا نہ دوں، فلانا مجھ سے سوال کر رہا ہے. تو پہلی رسوائی ہو گئی، اس نے تو سوچا تھا کہ کسی کو پتہ نہیں چلے گا، اور اس نے 4 آدمیوں کو تو پہلے بتا دیا. اور پھر یہ زمانہ تو وہ زمانہ ہے
کہ ایک وقت تھا کہ آدمی اگر کسی کو کچھ دیتا تھا تو اتنا چھپا کر دیتا تھا، اتنا پوشیدہ دیتا تھا، کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ کس کو کیا دیا کیا نہ دیا۔ اور آج آدمی سوچتا ہے کہ اگر کسی کو پتہ نہ چلا تو کیا فائدہ ہوا، تو آج جتا کر اور بتا کر دیا جاتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ آج چیریٹی کے اندر بڑے بڑے حصے لیتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے کہ اخباروں کے اندر تصاویر لگتی ہیں، سوشل میڈیا پر ویڈیو چلتی ہیں کہ جی فلاں شخص نے فلاں ادارے کے لیے اتنی امداد دی ہے۔ اور ہمارے اکابر کی یہ کیفیت تھی کہ مفتی محمد حسن صاحب امرتسری رحمۃ اللہ علیہ، جو بانی ہے جامعہ اشرفیہ لاہور کے، امرتسر سے ہجرت کر کے لاہور تشریف لائے، اور انارکلی جو بازار ہے انارکلی میں، وہاں پر ایک عمارت میں دارالعلوم قائم کر لیا جامعہ اشرفیہ کے نام سے۔ لیکن وہ جگہ چھوٹی جگہ تھی، جیسے دارالعلوم کراچی ہے تو پہلے نانک واڑے میں قائم کیا گیا۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نانک واڑے میں ایک مسجد میں اس کی بنیاد ڈالی، اور پھر جب کام بڑھتا رہا اللہ نے اتنی بڑی جگہ عطا فرما دی، آج وہ 70-80-100 ایکڑ کے اوپر ہے۔ تو اسی طرح انارکلی میں یہ جامعہ اشرفیہ شروع ہو گیا۔ پھر اس کے بعد جب ضرورت محسوس ہوئی کہ بھئی کوئی بڑی جگہ ہونی چاہیے، تو پھر یہ جیل روڈ پر جو آج جہاں پر مدرسہ موجود ہے، کہ جیل روڈ سے لے کر اور پیچھے کینال روڈ جو نہر ہے وہاں تک اتنا بڑا یہ رقبہ ہے، تو یہ جگہ لی گئی۔ پھر اس زمانے میں اس کی فیزیبلٹی تیار ہوئی، تخمینہ میں کتنا اس کے اوپر لاگت آئے گی، کتنے لاکھ روپے، وہ زمانہ سستے کا زمانہ تھا تو لاکھوں کے اندر لاگت تھی۔ تو اس زمانے میں پاکستان کے بڑے خاندانوں میں کہتے تھے 20 یا 22 خاندان ہیں جو بڑے خاندان ہیں، ان میں سے ایک سہگل خاندان بھی تھا۔ تو انہوں نے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے یہ کہا کہ حضرت کتنی اس پہ لاگت آئے گی؟ مثلا کہا جی فرض کریں 5 لاکھ روپے آئے گی، تو کہا کہ ٹھیک ہے ساری رقم ہم دے دیتے ہیں، لیکن بس اتنا سا ایک کام کرنا ہے کہ ایک فوٹو شوٹ ہوگا، تصویر کھنچوانی پڑے گی کہ ہم کھڑے ہو کر آپ کو چیک پیش کریں گے اور اس کی ایک تصویر لی جائے گی، وہ تصویر اخبار میں چھپ جائے گی، بس اتنی سی بات ہے۔ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں کبھی اس کے لیے آمادہ نہیں ہوں گا، مجھے ایسے پیسے کی ضرورت نہیں کہ جس میں ابتدا ہی کے اندر اتنی بڑی خرابی ہو کہ جہاں پر ایک گناہ کا ارتکاب پہلے کیا جائے اور پھر وہ رقم وصول کی جائے۔ تو کہا کہ بھائی یہ جو غریبوں کے 4 آنے 8 آنے روپیہ ہے نا، اس سے اللہ یہ تعمیر کرا دے گا، اور ایسا ہی ہوا کہ غریب کے پیسے میں فرمایا کہ برکت ہے، اور یہ 4 آنے 8 آنے روپیہ 5 روپے جو ملیں گے اللہ اس سے بنوا دے گا، اور ایسا ہو گیا۔ لیکن اتنی بڑی پیشکش کہ یک مشت رقم مل رہی تھی اور پورے پروجیکٹ کی مل رہی تھی، لیکن اسے ٹھکرا دیا کہ ہماری امید تو اللہ سے وابستہ ہے نا۔ تو آج ساری خرابی وہیں پر آتی ہے کہ جب انسان انسانوں سے توقعات وابستہ کر لیتا ہے، اور ظاہر ہے کہ کوئی انسان کسی انسان کی توقع کو پورا نہیں کر سکتا۔ پھر کیا ہوتا ہے، کہا جی ہم نے تو فلاں آدمی سے بڑا اچھا ہمارا دوست تھا، بڑا وہ رشتہ دار تھا، بڑا قریبی تعلق تھا، اور ہمیں امید تھی کہ ہماری مشکل میں وہ کام آ جائے گا، لیکن ہماری کوئی مشکل آ گئی، کوئی کام پڑ گیا، اس نے تو صاف جواب دے دیا کہ جی میں تو تمہارے کام نہیں آ سکتا۔ اب دل میں رنجش پیدا ہو گئی، اب وہ محبت جو ہے نفرت سے بدل گئی، وہ قربت جو ہے دوری سے بدل گئی۔ تو بھائی کس نے تجھے کہا تھا کہ تو اس سے توقع وابستہ کر؟ کس نے کہا تھا؟ تو تو خود ہی شرک کے اندر مبتلا تھا، اس شرک کی تجھے یہ سزا ملی کہ تیری امیدوں کا جو محل تھا وہ منہدم ہو گیا۔ کیوں امیدوں کا محل تو نے تعمیر کیا تھا؟ ہاں، امید اگر وابستہ کرنی ہے اللہ سے امیدیں وابستہ کرو، اور جتنی چاہے کرو، وہی ذات ہے جو امیدوں کو پورا کرنے والی ہے، ورنہ مخلوق کی امید کو کیسے پورا کر سکتا ہے؟ اسی لیے کہ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جتنی بھی مخلوقات ہیں، جیسے اللہ نے قرآن میں یا ایھا الناس انتم الفقراء، کہ اے لوگوں تم سب کے سب فقیر ہو اللہ کے دربار میں۔ تو جو فقیر ہو، جو محتاج ہو،
بھلا محتاج کسی محتاج کی ضرورت کو کیسے پورا کر سکتا ہے؟ اس کے لیے تو وہ غنی چاہیے، داتا چاہیے، ایسا غنی، ایسا داتا کہ جو کسی کا محتاج نہ ہو، اس سے امید لگانی چاہیے، اس سے توقع وابستہ کرنی چاہیے۔ اس لیے بزرگوں نے فرمایا کہ بھائی یہ توقع جو ہے نا، توقع یہ زہر ہے، سنکیا ہے۔ توقع کسی سے نہ ہو، توکل ہو، یعنی اللہ پر بھروسہ ہو، اپنی امیدوں کا مرکز اور محور اللہ کو بناؤ، اللہ سے امیدیں وابستہ کرو، مخلوق سے اپنی امیدوں کو قطع کر لو۔ اور جب کوئی حاجت پیش آئے، کوئی مشکل پیش آئے، تو زندگی کا ایک اصول یہ ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے اپنی مشکل کو، حاجت کو اللہ کے سامنے پیش کرنا چاہیے۔ یا اللہ میری یہ مشکل ہے، میری یہ پریشانی ہے، میری یہ حاجت ہے، اے اللہ تو میری اس مشکل کو دور کر دے، میری پریشانی کو دور کر دے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب آدمی، کیونکہ میرے نبی کا قول سچا ہے، کہ جب آدمی اپنی کسی حاجت کو مخلوق کے سامنے بیان نہیں کرتا اور وہ اللہ کے سامنے اپنی مشکل کو، اپنی حاجت کو رکھ دیتا ہے، تو پھر اللہ اس کی حاجت کو جلد قبول کرتا ہے، جلد اسے عطا کرتا ہے، اسے ضرور قبول کرتا ہے۔ اب یہ اس کے مناسب جیسا بھی ہو، آج دینا ہے، کل دینا ہے، پرسوں دینا ہے، کب دینا ہے، یہ اللہ جانتا ہے کہ حاکم بھی ہے، حکیم بھی ہے، اس کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ابھی مل جائے، اللہ چاہتا ہے کہ مہینے کے بعد ملے۔ تو پھر راضی برضا رہنا چاہیے، پھر دل کے اندر اعتراض نہیں ہونا چاہیے، دل میں عجلت نہیں ہونی چاہیے کہ جی میں نے تو دعا کی تھی اور میری دعا تو قبول ہوئی نہیں، تو دل میں شکوہ آ گیا۔ تو مخلوق سے اپنی امید کو قطع کرنا، اور یہاں تک حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو اللہ کے در کو چھوڑ کر مخلوق کے در پہ جاتا ہے، مخلوق سے امیدیں لگاتا ہے، پھر اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اللہ اسے مخلوق کے حوالے کر دیتا ہے۔ اور بھائی مخلوق کے آگے سوال کے اندر بڑی ذلت ہے، بڑی رسوائی ہے کہ انسان لوگوں کی نظروں میں گر جاتا ہے، اس کا عزت، احترام اور وقار گر جاتا ہے۔ آپ دیکھ لیں کوئی آپ کا دوست ہو، کوئی بہت پیارا ہو، بہت اچھا تعلق ہو، بہت اچھی دوستی ہو، اور پھر کبھی آپ جائیں کہ بھائی میں ذرا بہت پریشان ہوں، بس پریشانی کے اندر آیا ہوں، آپ میری کچھ مدد کر دیں، بس مجھے ذرا 1,00,000 روپیہ قرض چاہیے، ذرا دے دیں۔ اب کہ آپ قرض مانگنے گئے، کوئی مدد بھی نہیں مانگ رہے، اس کے تیور بدل جائیں گے، آپ سے کٹنا شروع ہو جائے گا، اور وہ جو ایک محبت کا اور ایک رشتے کا جو بھرم تھا وہ سارا کا سارا ختم ہو جائے گا۔ تو مخلوق سے مانگنے کے اندر ذلت ہے، پستی ہے، رسوائی ہے، اور اللہ کے در کا جو بھکاری بن جائے، اللہ کے در کا جو سوالی بن جائے، پھر اللہ کے در کے سوالی کے لیے بڑی عزتیں ہیں، بڑا احترام ہے۔ اللہ دیکھتا ہے کہ اس بندے نے سب سے امیدوں کو قطع کر لیا اور مجھ سے امیدوں کو جوڑ لیا۔ حدیث شریف میں یہاں تک آتا ہے کہ جب بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے دعا کے لیے تو اللہ کو حیا آتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ سب سے زیادہ غیور ہے، سب سے زیادہ غیرت والا ہے، کہ اللہ کو حیا آتی ہے کہ اس بندے نے تو میرے سامنے ہاتھ اٹھا لیے، اب میں اس کے ہاتھوں کو خالی کیسے واپس کروں؟ اللہ کو اس پر بھی حیا آتی ہے۔ تو اس لیے یقین دل کے اندر ہونا چاہیے، اور لوگوں سے انسان اپنے آپ کو بے نیاز کر لے۔ اس لیے حدیث میں بھی آتا ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگوں سے بے نیاز ہو جاؤ، لوگ تم سے محبت کرنے لگیں گے، اور اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جاؤ، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ اگر چاہتے ہو کہ اللہ محبت کرے اور لوگ بھی محبت کریں، تو جو اللہ نے تم تقسیم کر کے تمہیں دے دیا ہے تم اس پہ راضی ہو جاؤ، اللہ تم سے محبت کرے گا، اور جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے بے نیاز ہو جاؤ تو لوگ بھی تم سے محبت کرنے لگیں گے۔ کسی سے امید نہ لگاؤ، کسی سے توقع وابستہ نہ کرو۔ تو اگر کسی کو یہ چیز حاصل ہو جائے کہ وہ لوگوں سے بے نیاز ہو، یعنی غنائے قلبی جسے کہتے ہیں، کسی سے کوئی امید نہ ہو، دل ایسا غنی ہو، کیونکہ غنی کا ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے پاس مال زیادہ ہو، اصل غنا تو دل کا غنا ہے۔ یہ دل کے اندر غنا ہونا چاہیے کہ کسی کی طرف لالچ سے، کسی کی طرف حرص اور طمع سے، کسی کی طرف نظر اٹھا کے نہ دیکھے، بس اپنی امیدوں کا مرکز اور محور اللہ کی ذات کو بنا لے۔ اللہ وہ کچھ عطا کرتا ہے انسان کے تصور سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اور پھر بھائی اللہ کے سے مانگنے میں
اللہ کے در کا سوالی بننے میں بڑی عزت ہے، بڑی راحت ہے اور بڑی پردہ پوشی بھی ہے۔ مخلوق کے آگے تو رسوائی ہے نا، کہ کسی آدمی کے پاس گیا تھا اپنی حاجت کو لے کر اور اس نے تو 4 رشتہ داروں کو اور بتا دیا۔ اس نے کہا کہ ارے فلانا آدمی جو ہے نا اس سے ذرا بچ کے رہنا، میرے پاس بھی آیا تھا، وہ تمہارے پاس بھی آئے گا سوال کرنے کے لیے۔ تو 4 اور کو ہوشیار کر دیا، 4 جگہ اور رسوا کر دیا، نہ معلوم وہ جاتا یا نہ جاتا، لیکن لوگوں کی نظروں میں اس کے عزت اور وقار کو گرا دیا، اس کے احترام کو گرا دیا۔ کیا ہوا کہ امید مخلوق سے لگائی تھی، اپنے جیسے سے لگائی تھی نا، بھئی جیسے تو محتاج ایسے وہ محتاج۔ اسی لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو جتنا بڑا مالدار ہے اتنا ہی زیادہ وہ محتاج ہے۔ مقصد ایک غریب آدمی ہے، 100-200 کی 500 کی دیہڑی کماتا ہے، تو اس کا کام تو 100-200 میں ہو جاتا ہے نا، وہ 100-200 کا محتاج ہے۔ لیکن ایک بڑا سیٹھ ہے، اس کا تو لاکھ میں بھی کام نہیں چلتا، وہ تو لاکھ کا محتاج ہے۔ تو جو 1,00,000-10 لاکھ کا محتاج ہے وہ بڑا محتاج ہوا، اور جو بیچارہ غریب آدمی وہ چھوٹا محتاج ہوا۔ اس لیے جو اتنا بڑا محتاج ہے بھلا وہ تمہاری حاجت کو کیسے پورا کرے گا؟ اس لیے ایسے سے اپنی حاجت کو، امید کو لگاؤ کہ جو کسی کا محتاج نہ ہو، جو سب سے بے نیاز ہو، اللہ الصمد، کہ اللہ سب سے بے نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ 6 نعمتیں بیان فرمائی حضرت علی کرم اللہ وجہ نے۔ پہلی نعمت دین اسلام، دوسری نعمت قرآن مجید، تیسری نعمت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات، اور چوتھی نعمت امن اور عافیت کا حاصل ہونا، اور 5ویں نعمت عیوب پر پردہ پوشی کا ہو جانا، اور 6ٹھی نعمت لوگوں سے بے نیاز ہو جانا۔ اللہ ان نعمتوں کو ہمیں حامل بنائے، ان نعمتوں پر شکر کی توفیق اللہ ہمیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم وفقنا لما تحب و ترضی من القول والعمل والفعل والنیت والہدى انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم ارزقنا حبک وحب حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک واجعل موتنا ببلد رسولک۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما، یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما، اپنی رضا والی زندگی یا اللہ نصیب فرما، اپنے رضا والے کاموں کی توفیق عطا فرما، یا اللہ نعمت اسلام پر شکر کی توفیق عطا فرما، یا اللہ نعمت قرآن پر شکر کی توفیق عطا فرما۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نسبت آپ نے عطا فرمائی، اے اللہ اس نسبت کی لاج رکھنے والا بنا، اس نسبت کی سچی قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ امن و عافیت آپ نے عطا فرمایا، اے اللہ اس نعمت کی قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ستاریت کا معاملہ کیا، پردہ پوشی فرمائی، ہمیں رسوا نہ فرمایا۔ اے اللہ تیرا شکر ہے، احسان ہے۔ یا اللہ ہمیشہ ستاری کا معاملہ فرما۔ یا اللہ دنیا میں، آخرت میں، قبر میں، حشر میں، یا اللہ ہر جگہ ستاریت کا معاملہ فرما، نہ یہاں پہ رسوا فرما نہ وہاں پہ رسوا فرما۔ یا اللہ اپنی ستاریت کی چادر میں ہمیں ڈھانپ لے۔ یا اللہ اس نعمت پر شکر کی توفیق عطا فرما، اور یا اللہ خلق خدا سے ہمیں بے نیاز کر دے۔ یا اللہ توقعات سے یا اللہ
ہمارے دل سے توقعات کو نکال دے۔ یا اللہ توکل ہمیں عطا فرما، تفویض ہمیں عطا فرما۔ یا اللہ اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا، اپنے در کا سوالی بنا، منگتا بنا، اپنے غیر سے امیدوں کو قطع فرما۔ یا اللہ اپنی ذات عالی کا یقین دلوں میں پیدا فرما، ہر امید کو یا اللہ اپنی ذات سے وابستہ کرنے والا بنا۔ یا اللہ ایمان کی ترقی، اعضاء کی سلامتی عطا فرما، ہر محتاجی سے معذوری سے یا اللہ حفاظت فرما۔ یا اللہ جب تک کی زندگی ہے اے اللہ اعضاء کی سلامتی کے ساتھ رکھنا، چلتا پھرتا رکھنا، ہر محتاجی معذوری سے بچا کے رکھنا۔ یا اللہ سب کے کھانے پینے میں، علم و عمل میں، یا اللہ رزق میں خوب خیر و برکت فرما۔ یا اللہ ہر قسمی ترقیات عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک کو استحکام عطا فرما، معاشی، معاشرتی، اخلاقی یا اللہ استحکام عطا فرما، ہر قسم کے انتشار سے، افتراق سے یا اللہ اس ملک کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جو اس ملک میں انتشار اور افتراق پھیلانا چاہتے ہیں، ایسوں کی سازشوں کو ناکام بنا، ایسوں کو نامراد فرما، کیفر کردار تک پہنچا۔ یا اللہ نشان عبرت بنا، ایسے شریروں کے وجود سے اس ملک کو پاک فرما۔ یا اللہ اسے امن کا، سلامتی کا گہوارہ بنا، لوگوں کو راحت اور خوشیاں عطا فرما۔ یا اللہ مہنگائی کے، گرانی کے عذاب سے نجات عطا فرما، سب کے گزر بسر کو آسان فرما، سب کے سفید پوشی کے بھرم کو قائم فرما، کسی کو مخلوق کے آگے رسوا نہ فرما، مخلوق کے آگے سوال کی ذلت سے بچا۔ یا اللہ اپنے ہی در کا سائل اور بھکاری بنا، ہر ضرورت کو از غیب پورا فرما، ہر کام میں آسانی فرما۔ یا اللہ سب کی حفاظت بھی فرما، کفالت بھی فرما، آسانیوں کا نزول فرما۔ یا اللہ سب کے گھروں میں چین، سکون، عافیت، راحت عطا فرما، نعمتیں، برکتیں عطا فرما، گھروں کے ماحول کو جنت نشاں بنا، آپس میں محبت، الفت پیدا فرما، نفرت کو، عداوت کو دور فرما، ادائے حقوق اور حفظ حدود کی یا اللہ توفیق عطا فرما، سب کی اولادوں کو یا اللہ نیک صالح بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، والدین کے لیے راحت کا ذریعہ بنا، صدقہ جاریہ بنا، والدین کو اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما، اولاد کا مستقبل یا اللہ تابناک بنا۔ یا اللہ اولاد کی تربیت کے معاملے میں ہر قسم کی آزمائش سے، ابتلا سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ اپنی رحمتوں کا، برکتوں کا، راحتوں کا نزول فرما، زحمتوں کو دور فرما۔ یا اللہ ہمیں عافیت دارین عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وجزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ وصلی اللہ تعالی وسلم علی النبی الکریم آمین برحمتک۔